بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آصف قریشی. آپ دیکھ رہے ہیں ASQ لائیو. آج امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر 47ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا. ان کے بطور صدر کیا پوری دنیا میں ایک بار پھر امن قائم ہوگا یا حالات وہی کے وہی رہیں گے؟ آج میرے ساتھ اس حوالے سے بزرگ سیاسی شخصیت جن کا اس برطانیہ کی سیاست میں بہت بڑا رول رہا ہے، میری مراد سابق لارڈ میئر بریڈفورڈ، جو 1985 میں پہلی بار پہلے پاکستانی لارڈ میئر بننے کا جنہیں اعزاز حاصل ہے، وہ رہے. اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے. آج چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنے ہیں، 47ویں صدر کی حیثیت سے انہوں نے آج حلف اٹھا لیا ہے. اس حوالے سے آج میرے ساتھ محمد عجیب صاحب، سابق لارڈ میئر بریڈفورڈ، جو پہلے مسلمان لارڈ میئر ہیں برطانیہ کے، ان کو میں اپنے پروگرام میں بھی خوش آمدید کہتا ہوں. میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے بہت ہی قابل احترام بزرگ شخصیت ہے، اور آج جو کچھ برطانیہ میں سیاست میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انہی بزرگوں کی وجہ سے، انہی کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہمارے MPs بھی ہیں، ممبر آف ہاؤس آف لارڈ میں بھی، لارڈ میئرز بھی، کونسلرز کی کثیر تعداد آج اس ملک میں موجود ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی وجہ سے ہے. لارڈ صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج پہلے تو تھوڑا سا آپ کے حوالے سے بات کریں، پھر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بات کریں گے. سچی بات ہے کہ جب آپ لارڈ میئر بن کر پہلی دفعہ پاکستان اور آزاد کشمیر کا آپ نے دورہ کیا، تو میں بھی اس وقت چھوٹا سا تھا. مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ جو آپ کا قافلہ میرپور سے جب ڈڈیال گیا، تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے اعزاز کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ جتنے بھی دن آپ رہے، پورا جو برٹش ایمبیسی اور پاکستان کی حکومت تھی ان کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ پورا پروٹوکول جو ہے وہ فراہم کیا گیا تھا، جو کہ آج تقریباً ختم ہو چکا ہے. جو جس طرح ایک کسی باہر کے ملک کے وزیر اعظم کو، ظاہر آپ ایک ملک کے امبیسڈر تھے اور اس وقت یہ نیا کام تھا، اور جو پروٹوکول، جو عزت آپ کو ملی، میرے خیال میں اس کے بعد بہت کم ہی لوگوں کو میسر آئی. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور آپ نے اس برطانیہ کی سیاست میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. السلام علیکم. شکریہ محترم قریشی صاحب. دراصل میرا چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہے، میں نے اپنا وہ حصہ ڈالا ہے یہاں کی جو مقامی سیاست تھی اس میں، اور کوشش یہ کی کہ اپنی جو کمیونٹی ہے اس کی رسائی ہو، وہ یہاں رسپیکٹ کے ساتھ رہیں، اور ساری زندگی میں جو تھی اس کی بنیاد تھی کہ وہ مساوی حقوق جو ہمارے لوگوں کا لوگ اس ملک میں آئے ان کو ملے، وہ بھی یہاں کے ٹھہری ہیں. تو بہت سی میں نے وہ 40 سال سیاست میں رہا اور یہ سب کچھ ہوا، تو وہ کسی پر کوئی احساس نہیں تھا. وہ میرا ایک ذاتی اپنی میری پولیٹیکل کنوکشنز، میرا ایک اپنا وہ تھا، تو کچھ میں نے کرنا تھا، زندگی کا کنوکشن تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کامیابی بھی حاصل ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو بس یہی کچھ ہے. میں کوئی اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں، میں ایک معمولی سا انسان اور ایک معمولی سا سماجی اور سیاسی کارکن ہوں. یہی آپ کی خوبیاں ہیں، یہی آپ کی سب سے بڑی وجہ بھی ہے کہ آپ نے ہمیشہ عاجزی جو ہے وہ دکھائی ہے، کبھی آپ نے اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں دکھایا. اچھا یہ بتائیں، جب آپ اس ملک میں آئے تو اس وقت آپ کتنے سالوں کے تھے؟ 20 سال تھی. 20 سال. تو پھر آپ یہاں آ کر کام بھی کرتے رہے اور ساتھ پڑھتے بھی رہے؟ اچھا پڑھا تو میں کراچی میں تھا، وہاں سے گریجویشن کر کے یہاں آیا تھا. ٹھیک. تو 10 سال تھا، سخت مزدوری کی، وہ فیکٹری میں کام کیا، بس پر کنڈکٹر کی، ڈرائیونگ کی، اور ملوں میں کام کیا. اس وقت میں ناٹنگھم تھا، میں 15 سال وہاں رہا. تو پھر
اس کے بعد مجھے وہاں ہی 10 سال کے بعد ایک ملازمت ملی جس کا وائٹ کالر وہ کیا کہتے ہیں ایک آفس میں، اور وہاں سے پھر مجھے جاب آفر ہوئی بریڈفورڈ میں، تو 1973 میں بریڈفورڈ آ گیا. یہاں وہ جو میری سیاست میں اور اینٹی ریسسٹ کیمپین میں کافی میں محبت بھی رہا اور کافی میری محبت بھی رہا. تو اس طرح پھر بس آہستہ آہستہ پھر خیال لگال میں 74 میں 1974 میں نے اپنی لیبر پارٹی کو جوائن کیا. 79 میں کاؤنسلر بنا، مختلف پوزیشنوں پر فائز رہا، اور پھر 1984 میں مجھے پورے لیبر گروپ کا چیئرمین منتخب کیا گیا، اور 85 میں پھر وہ مجھے لارڈ میئر کا انتخاب ملا ہوا. اور وہ اس زمانے میں میں کہا شہری پاکستانی کشمیری یا مسلمان بندہ تھا جو پوزیشن پر پہنچا. تو میں نے جو اپنا اس زمانے میں بھی جو کہنا تھا سچ کی آپ کی بات ہمیشہ کہتا رہا. ماشاءاللہ. کسی سے بارش نہیں ہوا، نہیں حکومت سے جو بس میں سمجھتا تھا کہ صحیح بات ہے، سچی بات ہے، اور پھر اپنی کمیونٹی کا میں نے اپنے ساتھ اس کا دفاع کیا ہے. اس زمانے میں ریشل ڈسکریمنیشن تھی، بڑی پیاس تھا، ہمیں بڑی ملتے تھے وہ بڑے گندے، کوئی عزت نہیں تھی، ہمارا رہائشی گھروں کا مسئلہ تھا، بہت سے مسائل تھے ہمارے زمانے میں. تو میں نے کوشش کی کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کو برطانیہ تک یہ جتنے ہمارے لوگوں کی مسائل تک پہنچایا جائے. تو یہاں کی مسلم مساوات کا جو کونسل اس زمانے میں تھی اس کا چیئرمین میرا خیال ہے 8 سال رہا. شیلٹر ایک تنظیم تھی جو بے گھر لوگوں کی مدد کرتی تھی، وہ آج بھی ہے، اس کا بھی میں ڈائریکٹر رہا. تو میری مختلف جو کارکردگیاں ایکٹیویٹیز تو بس ایسے ہی تو آج بھی آپ کو پتہ ہے ملک چاہے تو مختلف موضوعات پر انگریزی میں مضامین کافی شائع ہوتے ہیں یہاں کی پاکستان کی سیاست کے بارے میں. تو بس یہی ایک تھا جذبہ اور یہی ایک تھی دل میں تمنا کہ ان کی خدمت کی جائے. میرے نزدیک اللہ کی مخلوق کی خدمت جو ہے سب سے بڑی عبادت ہے. صحیح بات ہے، آپ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جو مخلوق کی خدمت ہے وہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. آپ نے وہ فریضہ سر انجام دیا، بلکہ دے رہے ہیں ابھی بھی، جہاں تک ہوتا ہے آپ تھوڑی بہت کوشش ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ میں نے سب کچھ کر دیا، لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو میں نے کی اس سے یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کو اجتماعی سطح پر کافی فائدے ہوئے ہیں، اس کو بینیفٹ ملے، یہ سب سے بڑی بات ہے. یہ بتائیں کہ ظاہر ہے آپ جب 1985 40 سال پہلے کی بات ہے تو اس وقت کی سیاست اور آج کی سیاست بھی تبدیل ہو چکی ہے، وہ سیاستدان بھی نہیں رہے. کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی سیاست بہتر ہے یا جب آپ نے وہ 85 والا دور آپ دیکھتے ہیں وہ سیاست ٹھیک تھی؟ دیکھیں دنیا میں جو تبدیلی ہے نا یہ ایک ایسی ہے کہ یہ بڑی پرماننٹ ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے. میں نے یہاں 70 سال کتنے ہو گئے 66 years یا 7 years اس وقت میں آتے ہوئے، تو میں نے بہت سی تبدیلیاں دیکھی ہیں جو یہاں اس ملک میں ہے، دنیا پوری میں. تو میں بھی تبدیلیاں ہوئی، ہر چیز بدلتی رہتی ہے. ایک کوئی جو چھاکن یا کیا کہتے ہیں اسٹیٹک یا وہ نہیں رہتی نا، مطابق دنیا بڑی صحیح بات ہے. ہر روز ہر سیکٹر میں رونما ہوتی ہے اور لوگ اس کو ایمبریس کر لیتے ہیں، کبھی ریفیوز کر لیتے ہیں. تو بہت سی تبدیلی ہے اس ملک میں، بہت سی تبدیلیاں یہ ٹھیک ہے. سیاست کے بیسک کی بنیادی اصول ہیں جمہوریت کے، وہ وہی ہیں
لیکن ان کو آپ نے جب بھی ضرورت پڑے، خاص کر مغربی جو ممالک ہیں یہاں کی جو ایک لبرل ڈیموکریسی ہے جس میں وہ اس کو ریویو کرتے رہتے ہیں، اور جہاں کہیں وہ دیکھیں کہ چھوٹی موٹی وہ ہے کچھ گنجائش اس کو ترمیم کرنے کے لیے ترغیبات کرتے رہتے ہیں، جو اچھی بات رہتا ہے۔ ظاہر ہے سیاستدان تو سیاست کے تو اصول یہی ہیں، لیکن آج کا سیاستدان میرے خیال میں جس طرح وہ لوگ آپ دیکھ لیں، میں کشمیر کی اگر بات کروں تو اس پر آپ دیکھ لیں، چاہے وہ پاکستان کا سیاستدان ہے، چاہے وہ برطانیہ کا سیاستدان تھا، وہ جہاں بھی ظلم ہوتا تھا اس پر آواز اپنی بلند کرتے تھے، لیکن آج وہ صورتحال نہیں ہے۔ آج جو زیادہ مضبوط ہے، جو زیادہ وڈیرا ہے، جس کے پاس پاور ہے، اس کو ہی لوگ سلام کرتے ہیں۔ پاکستان کے بارے میں مجھ سے زیادہ نہ پوچھے بہتر ہے۔ پاکستان میں کچھ سیاست تھوڑی ہے، وہاں تو وہ بس وہ بانی لگاتے ہیں، بس شروع سے وہاں قاتل جو ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں تحریک، وہ لوگ وہی ہیں جو جاگیردار ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، ان کو کیا پرواہ ہے غریب لوگوں کی، ان کو کیا پرواہ ہے کشمیریوں کی۔ بس زبانی کانسیپٹ ضرور ہے۔ اگر میں آپ کو ایک مثال دے کر میں خاموش ہو جاؤں گا، کشمیر کے بارے میں میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ وہاں اگر مظفر آباد یا پاکستان میں کہیں بھی جا کر، آپ تو ماشاء اللہ صحافی ہیں، کسی بھی یعنی ایک آرکائیو میں چلے جائیں اور آج سے 70 سال پہلے کی اخبار نکال کر اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت بھی آپ کو ہیڈ لائن یہی ملے گی کہ ہم کشمیریوں کی سیاسی اور اخلاقی جو ہے ہمارے جاری رکھیں گے، بالکل۔ آج بھی ان کے بیانات وہ وہی ہے۔ تو پھر یہ بات ہے، دنیا میں ایک مسلم وہ حقیقت یہ بھی ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، یعنی آج بھی جن کی لاٹھی اس کی بحث ہے، جو سب سے زیادہ طاقتور ہے وہی حکومت کرتے ہیں۔ جی بالکل، جس کی لاٹھی اور اس کی بحث ہے، لیکن یہ جو دنیا میں اس وقت آپ نے دیکھا کہ غزہ کے اندر بھی اور جو کشمیر کے اندر، بلکہ جہاں بھی ظلم جو ہو رہا ہے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، کوئی اس وقت جو ہے وہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، لوگ آواز ایسا اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیں نا، اب جو غزہ کا مسئلہ تھا، ابھی ظلم ہوا ہے ریسنٹلی فلسطین اور اپنے لبنان میں، تو یہاں ایون جو لوگ ہیں ویسٹ میں اور خصوصاً برطانیہ میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ روزانہ باہر نکل کر وہ نہیں، عوامی سطح پر تو بہت ہی ٹھیک ہے، میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو حکومتیں جو ہیں ان کی اپنی مسلطیں ہوتی ہیں، اسی لیے میں نے کہا ہے نا کہ یہ اس کا دار و مدار یہ ہے کہ کون حکومت میں ہے، کون لوگ ہیں، ان کے سیاسی عقائد کیا ہے، ان کی کوئی ضمیر کا اگر مسئلہ ہے تو وہ کیسا ہے وہ۔ تو دیکھیں دنیا میں یہ ایک ہے نا کہ ایک طرف اگر ظلم ہو رہا ہے تو دوسری طرف جو ظلم کے خلاف وہ بھی آواز اٹھا رہے۔ ہم جیسے لوگوں نے یہاں آ کر بھی 60-70 سال میں ہمیشہ ظلم اور سماجی اور سیاسی اور یہ جو ابھی ناانصافیوں کے خلاف جو ہے وہ لڑتے جھگڑتے رہے، یعنی وہ فزیکلی نہیں لیکن قانون کے دائرے کے اندر رہ کر۔ تو دنیا میں رکھنے کہ کوئی زمانہ تھا جب میں یہاں نیا نیا آیا، جب ایک جام کی جنگ تھی، امریکہ وہ تھا، بڑے لوگ اس زمانے میں بھی کافی لوگ بڑے گئے۔ تو مجھے یاد ہے کہ نوجوانی میں بندہ یہی سمجھتا ہے کہ پوری دنیا میرے پاؤں کے نیچے ہے، اور ہم جاتے تھے لندن میں مظاہروں حصہ لیتے تھے، اور اس وقت یہ تھی کہ دنیا ایک سیاست جو تھی وہ بائیں بازو کی طرف کافی رجحانات جو تھے وہ کام کرتے تھے۔ اب گزشتہ 20-25 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ پوری دنیا گلوبلی وہ دوسری آپوزٹ پر جانب وہ اپنے موو ہو رہی ہے۔ اب دنیا میں بائیں بازو کی سیاست اور خصوصاً امریکہ، یورپ کے کچھ ممالک ہیں، ایون انگلینڈ میں بھی ہے، اٹلی میں بھی ہے،
اور ایک اور ممالک سے ہیں، اور ایون انڈیا کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے بی جے پی والے اور وہ سے آئے ہیں لوگ، تو اس میں جو ایکسٹریم دائیں بازو کی سیاست ہے اس کو بڑھاوا مل رہا ہے. جو شاہی قسم کے لوگ ہیں وہ آ کر حکومت میں آ رہے ہیں. ہوں، تو یہ دنیا میں بس کچھ تبدیلیاں اچھی ہوتی ہیں، کچھ پازیٹو مثبت ہوتی ہیں، کچھ منفی بھی ہوتی ہے. دنیا کا سسٹم ہے، چلتا رہے گا. لیکن جو ایک جنگ ہے، ایک لڑائی ہے، جی ایک غریبوں اور امیروں کے درمیان، وہ جاری رہے گی. جی. چلو دیکھتے ہیں کہ اور جی جو مظالم ڈھانے والے ہیں، ظالم ہیں، اور جو مظلوم ہیں، ان کے درمیان بھی یہ جو جنگ ہے یہ جب تک دنیا قائم ہے یہ جاری رہے گی. اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ شاید اس مظالم میں کمی آ جائے. اچھا، اب ایک بات پھر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے امریکہ کے صدر جو ہے وہ 47ویں صدر کا حلف انہوں نے آج پھر اٹھا لیا ہے. تو ایک بار ان کے دوبارہ جو ہے امریکہ کے صدر بننے کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کچھ بہتری کی کوئی امید کی جا سکتی ہے؟ کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ اپنے ملک کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ میں بالخصوص تعلیم اور صحت جو ہے اس کو جو ہے وہ بہتر کروں گا، اور سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اب امریکہ ہوگا، اس کے بعد باقی باتیں بعد میں ہوں گی. تو وہ ایک بڑے پلان کے ساتھ آئے ہیں کہ میں اپنے ملک کو اس دفعہ بہتر کروں گا، کہ لوگوں نے مجھ پر بہت زیادہ اعتماد کیا. کیا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ملک میں بہتری لائیں گے، کیا دنیا میں بھی جو اس وقت حالات ہیں وہ بھی بہتر ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی افتتاحی تقریر میں ٹرمپ صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے یا کہا ہے، وہی کہا ہے کہ جو ان کے سپورٹر اور حمایتی وہاں جمع تھے اور وہ سننا چاہتے تھے. ٹھیک. میرے یہ خیال سے سیاسی تقریر تھی. نہیں، وہ ہمیشہ ہی سیاستدان سیاسی تقریر کرتا ہے، لیکن اس ٹھیک. میں کوئی ایسی کوئی نئی بات نہیں تھی. وہی باتیں انہوں نے دہرائی ہیں جو الیکشن کے دوران جی وہ بالکل. کہتے میں یہ کروں گا. زیادہ تر ان کی جو ایمفیسس تھی، زیادہ جو وہ کیا تاکید کر رہے تھے اس بات کی کہ جو امریکہ کے اندرونی مسائل ہیں ان پر زیادہ جی وہ دھیان دیں گے. سب سے پہلے بات تو انہوں نے کی کہ جو انلیگل امیگرینٹس، جو غیر قانونی تارکین وطن وہاں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، جی غالباً کوئی 2 ملین سے بھی زیادہ ہیں، ان کو پھر فوج ہم جو ہے وہ واپس بھیج دیں گے. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ فوج کو ہم نے کہا ہے وہ جائیں اور بارڈر کرے اور ان کو پکڑ کر واپس. دوسری بات یہ دیکھیں کہ انفلیشن جو ہے امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک. تو دنیا کا بھی ہے، تو اس میں وہ کمی کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ تعلیم ہے، اور پھر انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں ایک سارے شہری امریکہ جو سفید اور کے درمیان جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا امتیاز نہیں دیکھنا چاہتا. اور پھر انہوں نے ایک بات جو وہ ہمیشہ کہتے تھے وہ کہا ہے نا، وہ ایک بڑے ٹیکسنگ مشن ہے اس اپنے پیٹ کے. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی دنیا میں یا ہمارے ملک میں جینڈر 2 ہی ہیں، مرد اور عورت. وہ تیسری جو بات ہے انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نہیں مانتے. اور اس کے بعد بس یہی باتیں ہوئی. لیکن فورن پالیسی کے بارے میں ٹرمپ صاحب نے کوئی خاص بات نہیں کی، سوائے اس کے سرسری حوالہ دیا یوکرین وار کا، جو رشیا یوکرین سے درمیان ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ختم ہونا چاہیے. اس طرح آپ نے فلسطینی قوم نے کہا کہ وہ جو اپنے حماس نے کڈنیپ کیے تھے کچھ لوگ واپس کر دیے، اچھی بات ہے. اس سے زیادہ اس پر کوئی تبصرہ بات نہیں کی. کیا بات کیا کریں گے. اور پھر جو آج سے 3-4 دن پہلے انہوں نے وہ دھمکی دی تھی کینیڈا کو اور گرین لینڈ کو کہ کینیڈا پر بھی قبضہ کر لیں گے، گرین لینڈ کو خرید لیں گے یا زبردستی، اس کا بھی ذکر انہیں حذف کر دیا آج اپنی افتتاحی تقریر میں. ٹھیک. انہوں نے پاناما جو نہر ہے اس کا بھرپور ذکر کیا اور کہا کہ امریکہ اس کی تعمیر میں بڑی قربانیاں دیں. اس زمانے میں بڑی نہر
ہمارے لوگوں میں اپنی زندگیاں جو اس کی خاطر ہم نے بڑا مال خرچہ تو اس کو ہم واپس لے لیں گے، اس کا نام جو ہے وہ منسوخ کریں گے جو سابقہ ایک امریکی صدر تھا اس کے نام. تو یہ کیونکہ دیکھیں اپنے ٹرمپ صاحب ایک وہ پاپولر لیڈر، ٹرمپ کا جو پالیٹکس آف پاپولزم ہوتی ہے نا، اس میں یہ لوگ وہ ایسی باتیں میں وہ ہے کیا کہتے ہیں کہ کوالٹی جی کہ لوگوں کو دل مو لینے کی جی بات ڈان لوگوں کو اپنی طرف بات یعنی ایک شعبہ باز کی وہ ان کی ہے. ٹھیک ہے، بڑی انپریڈکٹیبل. ہم لوگ، میں نہیں کہہ رہا وہ دنیا کہہ رہی ہے کہ ان کا پتہ نہیں چلتا کہ آج کیا کہہ رہے ہو، کل وہ یہی بات ہے. کبھی وہ اگریسو ہوتے ہیں، کبھی ان کا انداز تبدیل ہوتا ہے. یہی تو ان کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ایک پل میں جو ہے وہ بہت زیادہ کسی کے خلاف ہوتے ہیں اور ایک پل میں وہ چینج ہو جاتے ہیں. ایک بات کی جو حیرانی بھی ہوئی، ویسے میں سوچتا ہوں بڑی سیریسلی، انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں ایک پیس میکر کی حیثیت سے امریکہ کا صدر 50 سال دنیا میں امن چاہوں گا. یہ بہت اچھا ہے، خاص اگر ہے یہ سب میں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے جی کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کریں گے اور کب کریں گے. یعنی صحیح. کچھ ایسی باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے یعنی الیکشن کے دوران وہ کہہ رہے تھے یوکرین کا مسئلہ جب میں 24 آورس میں اس کو یعنی وہ کر دوں گا فیصلہ یا اس کو صلح نامہ میں جو کچھ بھی ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ ان کے جو ایڈوائزرس ہیں یا وہ بندے جو انہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں اس کے لیے، ان کا خیال ہے کہ اس کے لیے کئی مہینے لگ سکتے ہیں. اور یہ کچھ ایسے مسائل بھی ہیں کہ جن کو حل کرنے کے لیے جو وہ اپنا ایک ٹائم فریم دے رہے ہیں، ایون ملک کے اندر کے جو مسائل ہیں ان کے، مجھے نہیں آ رہی کہ وہ کیسے اس کو عملی جامہ پہنائیں گے. لیکن اب تو ہم نے انتظار ہی کرنا ہے اور دیکھنا ہے. دنیا میں ایک بہت طاقتور ملک ہے. دنیا ظاہر ہے امریکہ ایک دنیا کی سپر طاقت ہے اور پوری دنیا کے جو بھی مسائل اور معاملات ہیں وہ حل بھی اگر چاہیں تو یہی کرتے ہیں، اگر نہ کریں تو نہ کریں، لیکن اگر چاہیں تو یہ کر بھی سکتے ہیں. کرنے کی بھی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ میں وہ ٹیرف جو ہے وہ ختم کر دوں گا جو چائنا سے ادھر سے مال آتا ہے. یورپ میں جو ان کے سب سے بڑے اقتصادی جو یورپی ممالک ہیں نا، جو خاص کر مغربی یورپ میں رہتے ہیں انکلوڈنگ برطانیہ، ہمارا جو ملک ہے یہ بھی، تو دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹو کا اب جو خرچہ ہے یہ خود دیں ہم سے، ان کے یعنی کنٹینیو ٹو پے ابھی اپنے جو ہے وہ خرچہ ہوتا ہے یہ وہ. تو یہ سارے مسئلے کہنے کے لیے بڑا آسان ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اب وہ کیا کریں گے. اور خصوصاً ان کے جو بہت قریبی لوگ تھے، مثال کے طور سے ایلون مسک جو ہے جو دنیا کا امیر ترین شخص ہے، اور جو ایکس کا یہ پہلے آپ کا یہ ٹویٹر تھا اور جتنے بھی سوشل میڈیا ہے اس کا وہ کرتا ہو رہا ہے. اس نے حوصلے کی بات ہے ہمارے پرائم منسٹر تعلق کو دھمکی دی تھی کہ یہ بالکل بیکار ہے، اس کو نکال دو. ساتھ ہی اس نے کہا تھا وہ اس لیے کہ مسلمان جو ہے وہ انگریز لڑکیوں کو اس کی گرومنگ کرتے ہیں اور یہ اس زمانے میں پروسیکیوٹر تھا، اس نے کچھ نہیں کیا تو اس لیے اس کو یہ ہے وہ ہے. تو یہ ایک یہ کہنا کہ جو کچھ سب کہہ رہے ہیں جو کیبنٹ بندے آئے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ سارے کے سارے فار رائٹ کے بندے ہیں، وہ بڑے سخت قسم کے مذہبی اور وہ کیا کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ ہیں. کے بیانات اور ان کے جو
ہے وہ کیا کریں گے، مجھے تو کافی تضادات نظر آتے ہیں. یعنی ایک طرف ٹرمپ صاحب نے فرمایا آج سے 3-4 دن پہلے کہ کینیڈا جو ہے وہ اس کو ہمارے ساتھ ملنا چاہیے، نہیں تو زبردستی لے لیں گے. گرین لینڈ کی جب بات کی تو دوسری طرف آج وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں دنیا میں عمل قائم کروں گا. تو یہ کتنا بڑا تضاد ہے. بالکل 2-3 دن کے بعد ایک طرف تو وہ آپ دھمکی بالکل دھمکی دے رہے ہیں کی اور دوسرے ملک پر قبضہ کرنے کی، پھر کہتے ہیں کہ میں دنیا میں عمل قائم کروں گا. سو آئی ڈونٹ نو کہ واٹ ہی ول ڈو. لیکن چلو جو ہے ایک فیس ویلیو ہم لے لیتے ہیں اور تو یہی کہیں گے کہ دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا. آگے آگے ہوتا ہے کیا. تو جس طرح آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ جو برطانیہ اور جو کینیڈا کے بارے میں وہ رائے رکھتے ہیں، جس طرح یورپ کے بارے میں، کیا پاکستان میں بھی کوئی اس طرح کی کوئی تبدیلیاں رونما ہوں گی، یا کوئی جس طرح عمران خان صاحب اس وقت پابند سلاسل ہیں؟ اس وقت پاکستان امریکہ کی وہ جو پرائرٹی لسٹ ہے اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک. امریکہ ایک بات تھی آج سے چند سال پہلے ٹرمپ نے جب بائیڈن کے زمانے میں افغانستان میں امریکہ نے شکست قبول کی اور ہتھیار بیار وہاں چھوڑے تو اس وقت وہ بڑا کریٹیکل تھا بائیڈن کا اور ڈیموکریٹک جو حکومت کا. اور مجھے شک تھا کہ شاید آپ کچھ کہیں کہ وہ کیا کرے گا اور کچھ، لیکن اس نے افغانستان کا نام نہیں لیا، پاکستان کا نام بھی نہیں لیا، ایون چین کا نام بھی نہیں لیا. سوائے یوکرین کے اور تھوڑا سا جو اس نے وہ ذکر کیا وہ تھا فلسطین اور اسرائیل کا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابھی اس کے جو اپنے ڈومیسٹک ایشوز ہیں جو فیس کر رہے، جس کا اس نے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ میں ڈومیسٹک ایشوز پر جو ہے پرائرٹی ان کو دوں گا. اور بالکل تو فارن پالیسی کے بارے میں اس نے بہت زیادہ کچھ نہیں کہا کہ کیا ہوگا کیا کرے گا، یا اور ممالک میں یا جہاں یعنی وہ پہلے ہوتا تھا نا امریکہ کا ایک طریقہ وار کہ جو ملکوں میں جمہوریت نہیں ہے وہاں جمہوریت ہونی چاہیے، ہم ایسے یہ ہے وہ ہے. حالانکہ وہ بھی بڑا دوگلا پن تھا. آج تک امریکہ نے جو ڈیولپنگ کنٹریز ترقی پذیر ممالک کو وہاں تو ہمیشہ اس نے ڈکٹیٹرشپ عملیت لی وہ ووٹ کی ہے، اور جو جمہوریت کو آگے رکھ کر خالی وہ اس میں استعمال کیا ہے کہ لوگوں کو کیسے تباہ کیا جائے، ملکوں کو مارا جائے اور معصوم لوگوں کی جانیں لی جائے. تو امریکہ شروع سے بڑا ایک سامراجی طاقت ہے، بڑا اس کا جو مزاج ہے وہ اگریسو بھی رہا ہے، ظالمانہ بھی رہا ہے، وار مونگرنگ جنگ پسند لوگ ہیں. اب وہ پہلی دفعہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی امریکہ جو ہے وہ پیس میکر ہوگا اور میں پیس میکر ہوں گا. اللہ جانے اس کے دل میں کیا ہے، وہ کیا کرے گا. میں ایسے سیاستدان پر بھروسہ کرنے سے چاہتا ہوں. ٹھیک. تو جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں. وہ نہیں ہے نا، اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں اس کے جو بندے اس نے رکھے نا وہ سارے ہی امریکی لوگ ہیں. ٹھیک. کچھ تو اسرائیل کے بڑے حامی ہیں. اور نائجل فراج جو ہے اس کے ساتھ اس کا بڑا قریبی تعلق ہے، اور جو بندے رکھے ہیں ان کا بھی. نائجل فراج ہے یہاں جو ای ڈی ایل کا سب سے بڑا وہ ہمارے کالے لوگوں کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف جو جماعت ہے یہاں کی. اور ایون نائجل فراج جو ہے وہ ہمیشہ جو اقلیتیں ہیں اس ملک میں مسلمان ہیں یا کالے لوگ ان کو ہمیشہ وہ خلاف رہا. اس کی جماعت اس نے جب وہ عید سے باہر نکلا برطانیہ تو اس وقت بھی اس نے نسلی کارڈ کو بہت طریقے سے استعمال کیا تھا اور امیگریشن کو اور ووٹیں لے گیا تھا. یہ ایسے ایشو ہے جس میں لوگوں کے جذبات کو بڑا جلدی بڑکایا جا سکتا ہے. تو وہی کیا اس نے پہلے یہ الیکشن کے دوران، کیا نام ہے اس کا، ٹرمپ نے بھی. یہ ٹرمپ جو ہے اور نائجل فراج جو ہے یہ ای ڈی ایل کا جو لیڈر ہے یا اٹلی کی جو ہے اس وقت حکومت کا سربراہ ہے یا پولینڈ کا، یہ سارے کچھ جو ہے نا
میں نے ایک آرٹیکل غالبی کے دوست سے لکھا پہلے تھا انگریزی میں تھا، تو میں نے کہا تھا یہ کراس اٹلانٹک وہ الائنس ہے، یعنی ایک اتحاد بنا رہے ہیں ٹھیک۔ جو قسم کے فار رائٹ کے لوگ ہیں نا، ہوں، تو میرا کبھی کبھی مجھے یہ بھی شک پڑتا کہ یہ مل جل کر امریکہ جو ہے نا، ٹرمپ، یہ ایک دنیا میں ایک نیو ورلڈ آرڈر جسے کہتے ہیں، جیسے امریکہ نے اس سے قبل بھی 10-15 سال کے بعد وہ کہتا کہ this is going to be the new world order، دنیا کا جو ہے ہم اس کو چینج کر دیں گے، یہ پوری دنیا کو اپنے اس دائیں بازو کی سیاست کی طرف وہ کرے گا، مجبور بھی کرے گا۔ اور دیکھنا تو نسلی امتیاز جو ہے وہ بڑھنے کا بھی خطرہ ہے کہ جو ہاں امریکہ میں تو شاید نہ کرے اس کی فی الحال، اس کی اس کو ضرورت ہے یونٹی کی ملک میں، ٹھیک، لیکن دنیا کے جو باہر ممالک ہیں جی، ان میں وہ فسادات اپنے ایک مخصوص طریقے سے وہ پھیلانے کی کوشش جاری ہو چکی ہے، اور سب سے بڑا تو ان کا جو سیاسی حریف ہے تو چائنا ہے نا، بالکل، چائنا کے ساتھ وہ شاید انڈیا کو ابھی تک تو امریکہ نے رکھا ہوا ہے اپنا ساتھی، شاید ادھر بھی کچھ تبدیلی ہو جائے، اور نیو بلاک جو ہے شاید وہ چائنا، رشیا، ایران اور یہ جو اور ممالک ہیں جو شاید ان میں ابھی نہیں، لیکن سرسا کے بعد بات ہو جائے، تو یہ اس جو پاسبلٹی ہے نا، وہ جو اس کو روکنے کے لیے میرا خیال ہے کہ امریکہ عقل کے ساتھ یہ کوشش کرے گا، اپنے آپ کو یہ کہے گا کہ میں دنیا میں اب جنگ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کو وسیع پہ وسیع پر بنائے گا، جیسے اس نے کہا پہلے ہی اس کا فکرہ یہ تھا کہ امریکہ ایک بہت عظیم ملک بننے والا ہے، اور اب سے جو زیادہ اہمیت میرے لیے جو پرائرٹی ہے وہ امریکہ ہے، فرسٹ از امریکہ، اور اس کے بعد کوئی نیا یہ باتیں وہ باتیں، تو شاید I could be wrong، لیکن ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ امریکہ یا ٹرمپ جو ہے کوشش کرے گا کہ امریکہ کو اور رقبہ کے لحاظ سے وسیع تر بنائے گا، کینیڈا آ گیا دنیا کا سب سے بڑا یہ ملک ہو جائے گا، یعنی چائنا کے مقابلے میں ایریا وائز پاپولیشن وائز نہ ہوتا بھی، اور جو میکسیکو اور 2-4 اور جو ممالک ہیں بالکل، تو یہ پھر یہ ہوگا کہ جیسے کسی زمانے میں سوویت یونین سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے تھا، تو یعنی چائنا اور روس کے خلاف بند باندھنے کے لیے یہ امریکہ کو اس طرز پر آگے لے جا کر یہ کہیں کہ ہم دنیا میں ہر لحاظ سے کبھی ملک ہے، کیونکہ اسے کہا ہے کہ مریخ پہ بھی جائیں گے اور اس میں بھی کریں گے، الیکٹرانک جو کاریں اب نہیں آ رہی ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں لگائیں گے، میس پروڈکشن ہوگا، تو انرجی ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ فالتو کتنی ہے، اس کو استعمال کر کے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور کریں گے، لیکن کہنے سے یہ باتیں نہیں ہوتی نا، ہم انتظار کرتے دیکھیں کہ اگلے 4 سال میں کیا ہوتا ہے، لیکن جو کچھ وہ کہہ رہا ہے نا وہ نہیں ہوگا، ٹھیک، جو کہہ رہا ہے وہ نہیں ہوگا، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ سیاسی ترجیح ہے، واقع بھی رہا میں نہیں کہ کہتا کہ ضروری ہے، لیکن مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، وہ اس پر بھروسہ کوئی بھی نہیں کرتا، اس کی نیت جو ہے مجھے اچھی نہیں لگتی، یہ جو لیڈر ہوتے ہیں جو پالیٹکس اور پاپولزم کے ذریعے آگے آتے ہیں، یہ دراصل یہ لوگ ان کا جو ذہن ہے بڑا آمرانہ ہوتا ہے، ٹھیک، وہ کہتا ہے جو حلف لیا اس نے امریکہ میں جمہوریت کا یہ وہ، کیونکہ دیکھیں امریکہ کی آج دن تک ہمارے سامنے
عقیدے ہیں ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اپنے ملک میں جمہوریت جیسے بھی ہے وہ ان کی ٹھیک ہے، جیسے نام برطانیہ میں بھی ہے، لیکن کبھی امریکہ نے دوسرے ممالک میں جمہوریت کا نام لے کر اس کو تباہ کیا ہے بجائے اس کے کہ وہاں جمہوریت قائم ہے. ہمارے سامنے عراق ہے، ہمارے سامنے افغانستان ہے، ہمارے شام ہے، لبنان ہے، اپنے اور کئی ممالک ہیں. اس سے قبل جو نام تھا ساؤتھ امریکہ میں بہت سے ممالک ہیں. پاکستان میں یہاں سے لے کر آج تک کتنے بھی ہیں یہ جو فوجی جگہ جو ہماری حکومت ہم پر کر رہی ہے، یہ سب امریکہ کی ماں پر ہے نا. یعنی ایک طرف سے لوگوں کو یہ امپریشن دیتا کہ ہم جمہوریت پسند ہیں، لیکن جمہوریت اپنے ملک تک ہے، انصاف اپنے ملک تک ہے. اکثر انصاف کی بات ہوتی تو 48,000 جو غزہ میں بے حال میں جو لوگ قتل عام ہوا ہے، جن کو جینوسائیڈ کہہ دیں یا ہالوکاسٹ کہہ رہے، تو امریکہ کی سپورٹ سے ہوا ہے. ٹھیک، عیسائی اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، امریکہ کے ساتھ تھا، اس میں جو کچھ عرب ممالک کی شامل تھے. تو یہ اس لیے مجھے امریکہ کا کوئی بھی ہو اس کی نیت پر شک رہتا ہے. اور فائنلی میں یہ کہوں گا جی بھی اتنا مغرب میں جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، یہاں بھی ممالک میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اصل وہی فیصلے کرتی ہے. اور پینٹاگن جو ہے امریکہ میں اصل جنگ اور امریکہ تو وہی ڈیسائڈ کرتی ہے نا. اور اگر امریکہ کو عظیم بنائے گا تو کیسے عظیم ہوگا؟ وہ ایسے ہی عظیم ہوگا کہ جب جو کمزور ممالک ہے ان کا کر ویسے عظمت جو ہے وہ کون مانتا ہے؟ صحیح بات ہے. بہت شکریہ لاٹ صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ کے موجودہ صدر پر روشنی ڈالی اور دنیا بھر کے جو مسائل تھے ان پر بھی آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی، کیونکہ ٹائم جو ہے یہ کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا، بڑی تیزی سے جو ہے گزرتا ہے. تو انشاءاللہ اب جب بھی ہمیں جناب کی ضرورت ہوئی تو ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے. تو بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، لائک اور شیئر کرتے رہیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.